السلام علیکم۔ آج ہم ریاض الجنہ جائیں گے اور آپ کو یہاں پر 10 زیارتیں ایسی کروائیں گے جو آج سے پہلے آپ کو کبھی کسی نے نہیں کروائی ہوں گی۔ بہت ہی زبردست زیارتیں ہیں، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریاض الجنہ جانا پہلے سے بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اب مشکل ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ریاض الجنہ جانا آسان ہے۔ آپ نسک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، اپنا پرمیشن لیں اور آرام سے سکون کے ساتھ لائن میں لگیں۔ یہاں پر آ کر اپنے موبائل کا انٹرنیٹ آن کریں اور ان کو اپنی پرمیشن دکھائیں، اور پرمیشن دکھانے کے بعد آپ آرام اور سکون کے ساتھ دھکوں سے بچ کر، مسلمان کی بے اکرامی سے بچ کر، پرسکون طریقہ کار کے مطابق آپ اپنے نوافل ادا کریں، دعا مانگیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ طریقہ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو پہلے طریقہ کار تھا۔ کرونا کے بعد پہلے والا طریقہ کار ختم ہو گیا ہے، اب یہ نیا طریقہ کار ہے۔ جس نے بھی ریاض الجنہ جانا ہے اس کو اس پروسیجر میں سے گزرنا پڑے گا، ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ ہم رات کے وقت یہاں پر ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، تو رات کا وقت سب سے زیادہ پرسکون وقت ہے۔ اس کے اندر لائنیں بھی کم ہیں اور رش بھی کم ہے۔ یہ دیکھیں آپ دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے۔ اچھا، انہوں نے طریقہ کار بنایا آدھے گھنٹے کا، ہر آدھے گھنٹے کی پرمیشن آپ کو ملتی ہے، اور آدھے گھنٹے کے اندر جن لوگوں نے اندر جا کر نوافل ادا کرنے ہیں، یہ دیکھیں ان کے لیے ایک باؤنڈری بنائی گئی ہے کہ یہ رات 1 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک ان لوگوں نے اندر نوافل ادا کرنے ہیں، ان کو ہم نے لے کے جانا ہے۔ 5 منٹ کا ویسے طریقہ کار ہے، لیکن آدھے گھنٹے کی پرمیشن کا ان کا ہے، اس میں کتنے بندے گزارتے ہیں یہ تو انہیں کو پتہ ہوگا۔ بہرحال یہ اب ہم ریاض الجنہ میں جانے کے لیے پہلے 2 مراحل سے گزر چکے ہیں، لائن میں لگنا اور اپنا موبائل دکھانا، اور دوسرا یہاں پر بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرنا۔ اب یہاں سے ڈائریکٹ ہم اندر جا رہے ہیں۔ ہماری دائیں طرف ایک زیارت ہے، یہ جو دروازے نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ باب بلال جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ یہ بہت ہی بابرکت جگہ ہے جہاں پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ یہ جو تیسرا دروازہ ہے باب بلال والا، تو یہ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کا گھر تھا، اور میری بائیں طرف یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ یہاں سے لے کے اور باب بقیع تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ یہ کافی بڑا گھر تھا۔ اب اس وقت ہم باب النساء سے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور یہاں پر داخل ہوتے ہی ایک بہت ہی زبردست قسم کی اور بہت ہی بڑی زیارت ہے، اصحاب صفا کا چبوترا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین علم دین حاصل کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور یہاں پر بیٹھے رہتے، یہاں پر انتظار میں رہتے کہ کب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ہم ان سے قرآن پاک سنیں گے، اور کب ہم ان سے احادیث سنیں گے، کب ان کے اقوال سنیں گے، کب ان کے فرمان سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے جو بھی عمل کریں گے ہم اس کو ساری دنیا میں لوگوں تک پہنچائیں گے۔ یہ وہ جگہ تھی۔ اب اس کے بعد یہ سامنے ہمارے ریاض الجنہ ہے۔ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ٹکڑا زمین پر اتارا ہوا ہے۔ اس کے اندر بھی 8 زیارتیں ہیں۔ وہ 8 زیارتیں ہیں استوانے۔ ایک تو ریاض الجنہ خود زیارت ہے، اور دوسرا اس کے اندر استوانے جو یہ پلرز ہیں، یہ یادگاریں ہیں۔ پہلا استوانہ عائشہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کی طرف جو استوانے ہیں، اس کے اندر استوانہ سریر جہاں پر چارپائی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ استوانہ حرس کے چوکی دارہ کیا جاتا تھا، حفاظت کے لیے صحابہ مامور ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو دوسری وہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہے استوانہ وفود، جہاں پر وفد آتے، مسجد نبوی میں ان کو یہاں پر بٹھایا جاتا۔ اور پھر استوانہ ابو لبابہ، جہاں حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا کہ اللہ مجھے معاف کریں گے تو میں کھولوں گا۔ استوانہ حنانہ، یہ ممبر کے ساتھ واقع ہے، ممبر کے بالکل ساتھ، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگایا کرتے تھے۔ ایک لکڑی کا تنا تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بن گیا تو وہ لکڑی رونے لگی بچے کی طرح بلک بلک کر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دلاسا دیا اور جنت کی بشارت دی تو وہ خاموش ہو گئی۔ یہ وہ روزے کی جالیاں ہیں، اور یہ ریاض الجنہ ہے۔
اللہ تعالی ہمیں بار بار یہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس جنت کے ٹکڑے میں جانے کے بعد اللہ تعالی ہمیں اپنے پاس قیامت میں بھی جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ عطا فرمائے۔